کی آگ میں سائم کے ہونٹ ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی نے تیزدار آلے سے انہیں کاٹا ہو۔ زرکوم کے درخت کے پھل کھا کھا کر اس کی زبان خشک ہو کر کانٹے کی طرح نوکیلی ہو چکی تھی اور حلق میں ایسے لگ رہا تھا جیسے دہکتے انگارے اٹکے ہوئے ہوں۔ ہر سانس آگ کی لپٹ کی طرح اندر جاتی اور پھیپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ سائم زمین پر رینگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے جھلسے ہوئے گوشت کی طرح تھے۔ ہر بار جب وہ رینگنے کی کوشش کرتا تو دہکتی زمین اس کی جلد کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جاتی۔ اس کی چیخیں ایک خوفناک گونج کی صورت جہنم کے اندھیروں میں پھیلتی تھیں، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہ اب جہنم کے عذاب میں پاگلوں کی طرح ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چلا رہا تھا، پانی، مجھے ایک قطرہ پانی دو، میرا حلق جل رہا ہے، میں مر جاؤں گا، کوئی مجھے بچائے، بس ایک گھونٹ پانی دے دے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو روح کو بھی کاٹ کر رکھ دے، مگر جہنم میں کوئی اس پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ اچانک ایک خوفناک سایہ اس پر چھا گیا۔ یہ جہنم کا ایک فرشتہ تھا جس کی آنکھوں میں دہکتے شعلے تھے اور ہاتھ میں زنجیر تھی جو انگاروں کی طرح کڑک رہی تھی۔ فرشتہ اونچی آواز میں دھاڑا، پانی مانگا ہے، اے جھٹلانے والے، آؤ تجھے وہی پانی پلائیں جو تیرے اعمال کے لائق ہے۔ پہلے اس فرشتے نے اس سائم کو زنجیر سے باندھا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے ایک اور حصے کی طرف لے گیا۔ راستے بھر سائم چیختا رہا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے جلتی زمین پر گرتے رہے، لیکن فرشتہ اس کی ایک سننے والا نہ تھا۔ جب وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے تو وہاں کا منظر اور بھی دہشتناک تھا۔ آسمان سیاہ اور بوجھل تھا، جیسے موت اس پر سایہ کیے ہوئے ہو۔ ہر طرف سے بدبو اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ اچانک بادلوں میں گرج پیدا ہوئی اور اوپر سے دہکتے تیزاب کی بارش شروع ہو گئی۔ ہر قطرہ زمین پر گرتا تو دھواں اور شعلہ اٹھتا، اور جب سائم کے جسم پر پڑتا تو اس کی کھال چٹک کر الگ ہو جاتی۔ وہ درد سے تڑپ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور چیخ کر کہنے لگا، میں نے پانی مانگا تھا، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو زہر ہے، یہ تو آگ ہے، مجھے بچاؤ، کوئی مجھے اس تیزاب کی بارش سے بچائے۔ لیکن فرشتے نے زبردستی کی اور اس وقت سائم کو سورہ کہف کی آیت نمبر 29 یاد آئی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ پھر اس فرشتے نے دہکتے ہوئے پانی کا پیالہ سائم کے منہ سے زبردستی لگا دیا۔ پانی اتنا کھول رہا تھا کہ جیسے کوئی لوہا پگھلا ہوا ہو۔ سائم نے جیسے ہی گھونٹ لیا، وہ اس کے حلق کو جلا کر اندر اتر گیا۔ آنتیں پھٹ گئیں اور وہ تڑپ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ ابھی سائم دکھ اور درد سے چیخ رہا تھا کہ اچانک اسے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 یاد آئی، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی
جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ سائم گوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ کہہ کرنے لگا، لیکن اس کے حلق اور آنتیں پہلے ہی ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین پر رینگ رہا تھا اور ہانپتے ہوئے بولا، کاش میں نے انکار نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی ہدایت کو جھٹلانے کی جرت نہ کی ہوتی، کاش میں نے انکار نہ کیا ہوتا، ہر بار اللہ کو سنجیدگی سے لیا ہوتا۔ سائم کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں خون سے سرخ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر دل کی دھڑکن اس کے جسم کے اندر درد کے طوفان کو بڑھا رہی تھی۔ وہ زمین پر رینگتا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کر فریاد کر رہا تھا، لیکن فریاد کی جگہ صرف دھواں، آگ اور دہکتے ہوئے قطرے اس کے ارد گرد گونج رہے تھے۔ فرشتہ دھاڑا آواز میں ایسی سردی اور سختی کہ کانوں کو جھیلنے والا درد محسوس ہوتا تھا۔ اب کوئی کاش نہیں سائم، یہ ہے تیرے انکار کی سزا۔ ہر جھٹلایا ہوا ذکر، ہر نظر انداز کیا ہوا لمحہ، سب تیرے جسم، روح اور وجود میں دہک رہا ہے۔ تیزابی بارش اس پر مسلسل برس رہی تھی۔ ہر قطرہ گوشت کو چاٹ کر ہڈیوں میں گھس رہا تھا، ہر ٹکراؤ جیسے اندر سے جسم کو چیر رہا ہو۔ اس کے جھلسے ہوئے جسم سے خون اور جلا ہوا گوشت ٹپک رہا تھا اور زمین پر جیسے ایک لال ندی بہہ رہی ہو۔ سائم پھر اپنے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے فرشتے سے بولا، اے رب کے فرشتے، میں جانتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، بس اب مجھے تھوڑی مہلت دے دو، کچھ وقت۔ فرشتے نے انتہائی غصے سے جواب دیا، وقت، تیرے لیے وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہر لمحہ جس میں تو نے اللہ کے ذکر کو جھٹلایا، آج وہ تیرے جسم اور روح پر دہک رہا ہے۔ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہے۔ سائم نے پھر درد سے فرشتے سے کہا، اے مالک فرشتے، رب سے بول کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، میرے میں اب اور عذاب سہنے کی سکت نہیں ہے۔ لیکن پھر اچانک اس کے دل پہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 گزری، اور وہ ندا کریں گے، اے مالک، اب تو آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔